خواتین و حضرات، آج ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج ہماری تقریب کی رونق جو ہستی بنے ہیں، انہوں نے 30 سال سے پاکستان کی نسلی نوح کو اپنی مدد آپ کے تحت عالمی معیار کی تعلیم کا نظم العین بتایا ہوا ہے۔ وہ کامآمدی والے نجی اداروں کی حقیقی نمائندہ ہوتے ہوئے اپنی مخلصانہ کارکردگی کی بنیاد پر کئی قومی و صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے مادر وطن کی 85% آبادی کو درپیش تعلیمی مسائل پر نہ صرف پالیسی سازوں کو ہمیشہ آئینہ دکھایا، بلکہ افسر شاہی، شعبہ تعلیم کی قومی و بین الاقوامی وسائل کی مناسبوں اور تعلیم دشمن کی قوتوں کو نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دیتی ہوں آج کے بزرگ کے مہمان خصوصی والیہ مرکز صدر پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک اسلام آباد پاکستان اور ریجنل کمشنر اسلام آباد بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن، آپ رکن شورا ملت پاکستان، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، ایگزیکٹو ممبر ہیں نظریہ پاکستان کونسل اور جنرل سیکرٹری ہیں تعلیم نیٹ ورک پاکستان کی۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب احترام اسپیکر صاحب، عرض اخلاق، عرض اقتدار، آج کی نون ہال اسمبلی کے شرکاء، سب سے پہلے تو میں دختر شہید پاکستان محترمہ عطیہ راشد صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دے کر نہ صرف مجھے یہ عذاب بخشا کہ میں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہمدلام ہوں، بلکہ زیادہ خوشی ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار بڑی خواہش تھی کہ میں حکیم صاحب نے جس اسمبلی کا آغاز کیا ہے اس نون ہال اسمبلی کا کاش حصہ ہوتا جب میں بچہ تھا، لیکن آج کا یہ موقع جو ہے اسپیکر صاحبہ اور دونوں ایوان کہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا جو انداز تھا، یہ میرے لیے بہت بڑی لرننگ ہے۔ میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے یہاں سے اپنے حصے کا آج کے موضوع کے اوپر اظہار خیال کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو صبح سے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اسکولوں میں گئے، پھر اسکول میں سارا دن جو آپ کا شیڈیول ہے اس کو اٹینڈ کیا، پھر اساتذہ کے ساتھ ان کی سربراہی میں آپ یہاں آج اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے منتظمین کو جنہوں نے شہید پاکستان کے نظریے جو اپنی زندگی میں یہ پودا لگا گئے اور آج ان کی بیٹی صاحبہ جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھا رہی ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ وہ خوش قسمت بچے ہیں جن کو اپنی زندگی میں سکول جو ہے اس میں اپنے اصلاح کے ساتھ جڑنے کا یہ موقع ملا ہے۔ ہم اس طرح کے مواقع سے بڑے محروم رہے، تو میری خواہش ہے اور تجویز بھی ہے اداروں کے سربراہان سے، یہاں پہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے صدر صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں آصف بھائی سے اور اسی طرح IFC کے جنرل سیکرٹری جناب نصیر جنجوعہ صاحب سے اور باقی پرنسپل صاحبان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب نے جس نظریے پر یہ نون ہال اسمبلی کا جو ہے وہ آغاز کیا، آج یقیناً
کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں اور یہاں راولپنڈی میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر بچے اساتذہ کا بتایا ہوا جو انداز ہے یا سکھائی ہوئی جو تقریر ہے یا دیا ہوا مواد جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ آج کا جو موضوع ہے، خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے اور اس کے پازیٹیو اور جو اس کے منفی پہلو ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے محترمہ کا میڈم صاحبہ راشد صاحبہ کا نئی بھائی نے جو پیغام آپ سب کو پڑھ کے سنایا، آپ نے خیال کیا کہ اس ڈیجیٹل دور کے اندر جہاں انٹرنیٹ کے فوائد ہیں، اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور اچھا انٹرنیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی فیک انٹرنیٹ کی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں. کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ آپ کے ذہن میں بیٹا کوئی مثال ہے؟ آپ میں سے کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں یا اپنے علاقے میں کبھی کسی کھیت میں یا کیاری میں کسی فصل کو دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا؟ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ کون سی فصل کو آپ نے دیکھا ہے. وہ گندم کی فصل ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور فصل ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب اس فصل کو کاشت کیا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، تو اس فصل کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے پودے جو اسی فصل کی شکل رکھتے ہیں، وہ خود بہت اگاتے ہیں. تو پھر کسان کیا کرتا ہے، مالی کیا کرتا ہے، اس فصل کے مالکان کیا کرتے ہیں اس فصل کو بہتر کرنے کے لیے کہ وہ اسی شکل کی جڑی بوٹیاں اس فصل میں اگ آتی ہیں، ان کو طلب کیا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ وہ اس زمین سے اس فصل کے لیے جو خوراک ہے اس کی کمی کا سبب نہ بنے. ان جڑی بوٹیوں کو نکالنے سے اس فصل کی صحت بہتر ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو جدید دور میں ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اس کا بہت بڑا جو ہتھیار ہے وہ انٹرنیٹ میں اے آئی کا استعمال ہے. اس کا روزمرہ ہمارے موبائل کے ذریعے بہت سارے ایپس کے ذریعے جو ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تو نہیں بھائی بتا رہے تھے کہ جس طرح اس کے فوائد ہیں اس کے استعمال کرنے کے، اس کے اسی طرح کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. بہت سارے ہیکر جو ہیں وہ آپ کی آئی ڈی چرا لیتے ہیں. بہت سارے ہیکر جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو ان کے مضمون مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. آج کی اسمبلی کی وساطت سے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے، موبائل کا جو استعمال ہے، یا کسی بھی ڈیوائس کے اوپر جو آپ نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی لرننگ کو بہتر کرنا ہے، تو آپ نے اپنے اساتذہ کی اور اپنے والدین کی ہدایات کے باہر نہیں جانا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آسٹریلیا جیسے کنٹری نے اپنے ہاں قانون سازی کر لی ہے کہ وہ 18 سال سے کم یا 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کا انٹرنیٹ کا استعمال، موبائل کا استعمال، ڈیوائسز کا استعمال جو ہے انہوں نے بین کر دیا ہے کہ اساتذہ کی اجازت کے بغیر کوئی بچہ والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ڈیوائسز کا استعمال نہیں کر سکتا. ان غیر مسلم قوموں کو کیوں اس کا خیال آیا کہ وہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو آپ کی عمر ہے یہ سیکھنے کی عمر ہے، یہ بہتر انسان بننے کی عمر ہے، یہ بہترین اور اچھا شہری بننے کی عمر ہے۔ اور اگر اس عمر میں آپ ڈائریکشن کے بغیر، ہدایات کے بغیر اور اساتذہ اور والدین کے طریقوں کے جو بتاتے ہیں طریقے، ان طریقوں کے بغیر اگر آپ کسی ٹریک پہ چلیں گے تو وہ ٹریک آپ کو منزل کی طرف لے جانے کی بجائے کسی ایسی جگہ پہ پہنچا دے گا جس سے آپ کی تعلیم بھی ڈسٹرب ہوگی اور آپ اچھے شہری کے جو صاف ہیں وہ آپ کے پالش نہیں ہو سکیں گے۔ آپ میں سے کتنے بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے دستور پاکستان کا نام سنا ہے؟ بہت تھوڑے ہیں۔ دستور پاکستان یا کسی بھی کنٹری کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بیسیکلی ایک شہری اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اسی دستور کے تحت جو پاکستان کی اسمبلی ہے اس کو حکیم سعید شہید نے جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ، ہمارے بچوں کے لیے نونہال اسمبلی کی شکل میں رکھا۔ تو ہمیں دستور پاکستان میں وہ آرٹیکلز جو بچوں کے ریلیٹڈ ہیں، میری خواہش ہے، میری درخواست ہے ملزمین سے اور اساتذہ سے کہ وہ آج کے بعد وہ تمام آرٹیکل جو بچوں کے ریلیٹڈ ہیں، نونہالوں کے ریلیٹڈ ہیں، وہ ضرور ان کو پڑھائے جائیں، ان کو سکھائے جائیں، ان کو بتائے جائیں کہ کتنے آرٹیکل جو ہیں وہ دستور پاکستان میں بچوں کے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر ان آرٹیکل کی روشنی میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آج تک کتنی قانون سازی ہوئی ہے۔ تو یہ میری تجویز ہے آج کی اپنے تمام ذمہ داران سے اور بھٹی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا، میں رائٹنگ بھی میڈم کو یہ بھیجوں گا کہ دستور پاکستان میں بچوں کے آرٹیکل اور ان آرٹیکل کی روشنی میں جتنے قوانین بنے ہیں بچوں کی فلاح کے، بچوں کے رائٹ کے، وہ ہماری نونہال اسمبلی کے نصاب میں شامل